السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علیزات ناولز پر خوش آمدید۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سفر کن سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 1 جو کہ کمپلیٹ دی جائے گی۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی۔ گو فاسٹ ڈیمن، ہمارے پاس وقت کم ہے، ایلیا ایک بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ سامنے ہی ایک وجود پوری قوت سے باکسنگ گلوز پہنے بغیر پنچنگ کر رہا تھا۔ مسلسل حرکت کرنے کی وجہ سے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ ماتھے پر آنے والے بڑے بال پسینے کی وجہ سے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے اس وقت ایک کالی جالی دار بنیان اپنے بلڈوزر جیسے جسم پر زیب تن کی ہوئی تھی جو اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے سکس پیکس اور ہیوی باڈی اس باریک سی بنیان میں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہلتی چلتی ریڈ لائٹ میں آس پاس ٹہرے گہرے اندھیرے میں اس کی دودیا رنگت اور پھولی ہوئی نیلی اور سبز نسیں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھیں۔ دیکھنے ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ اس شخص نے ایسی باڈی بنانے میں جم کی کتنی مدد لی ہے۔ ضرور وہ باقاعدگی سے جم کرنے والا شخص تھا۔ عام مردوں کے مقابلے میں اس کا سٹیمنا زیادہ تھا۔ تم سے بول رہی ہوں ڈیمن، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی جو شاید مقابل کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے پہلے اپنے مسلسل حرکت کرتے ہاتھوں کو روکتے ہوئے کچھ قدموں کا فاصلہ ایک ہی قدم میں سمیٹا اور اسے گردن سے دبوچتے ہوئے بہت جارحانہ طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ تمہیں کس نے بولا یہاں آنے کو؟ تمہاری ہمت کس طرح ہوئی میرے کام میں خلل ڈالنے کی؟ وہ اپنی ہیزل آنکھیں ایلیا کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر گاڑتے ہوئے ڈارا۔ ڈیمن، مجھے چھوڑو۔ ایلیا نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ ڈیمن کی گرفت اس کی گردن پر سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے جیسے اپنی آنکھوں میں جلستی آگ سے وہ مقابل کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ I'm sorry ڈیمن، ایلیا نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی تو ڈیمن نے جھٹکے سے اس کی گردن کو چھوڑا جس پر وہ بری طرح ہانستے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے پتا تھا جب تک وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہ کر لیتی ڈیمن اسے ہرگز نہیں چھوڑتا، اور شاید اسی سلسلے میں اپنی جان سے چلی جاتی، کیونکہ ڈیمن کی ڈکشنری میں معافی نام کا لفظ نہیں تھا۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، مگر وہ ایلیا کو صرف اس وجہ سے برداشت کرتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی اور ان کے کام میں ایلیا کا بہت اہم کردار تھا۔ وہ اس گینگ کے ہر راز کو جانتی تھی اور ان کی ساتھی تھی، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کرتا۔ اسے شروع سے اس کے کاموں میں ٹانگ اڑانے کا شوق تھا۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو، مجھے یہ کام اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے۔ وہ اپنی وحشت ناک انداز میں دھاڑتا ہوا اب وہاں بنے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں نے تم جیسا شفاق اور بے رحم شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایلیا اپنی گردن سے ہلاتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس معاملے میں وہ نہیں بلکہ اس کا دل مجبور تھا جو اتنی توہین ہونے کے بعد بھی اس ظالم کی طرف راغب ہونے سے باز نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے کڑوے حل کو ترک کرتے ہوئے زخمی سا مسکراتی وہاں سے باہر نکل گئی، کیونکہ گینگ کے باقی لوگ بالکل تیاری سے تھے۔ صرف ڈیمن کا انتظار تھا جسے وہ بلانے آئی تھی، مگر اسے پتا تھا کہ اگلے 5 منٹ میں ڈیمن باہر سب کے سامنے موجود ہوگا۔ اس کا وہاں رکنا بنتا بھی نہیں تھا۔ یقیناً اسے دیکھ کر ڈیمن دوبارہ اپنی خوفناک روپ میں واپس آ چکا تھا جس کا وہ ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ترکی میں سردی کی موسم کے تحت شام کے سائے جلد ڈھلنے لگے تھے۔ اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، پرندوں کی چرچراہٹ بند ہو چکی تھی۔ یقیناً سب پرندے شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں پناہ گاہ بنا چکے تھے۔ باہر سڑکوں پر لوگوں کی چہل قدمی جاری تھی کیونکہ وہ ایک ایسا ملک تھا جہاں رات کی تاریکی میں بھی لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی تھی۔ میر اٹھیں، لیزا مقدم کو بازو سے ہلاتے ہوئے بولی۔ میر اٹھیں بھی، دیکھیں کتنا ٹائم ہو چکا ہے، باہر اندھیرا بھی پھیلنے لگا، اٹھے نہ، ہمیں جانا ہے۔ وہ دوبارہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے اسے اچھے سے جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تو جیسے گھوڑے گدے ایک ساتھ پیچ کر سویا تھا۔ وہ اس کی بات سن رہا تھا اور نہ ہی اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی ہے، مت اٹھیں، میں جا رہی ہوں اکیلی ہی، پھر ڈھونڈتے رہنا ہر طرف۔
وہ تلملا کر بولتی وہاں سے جانے لگی جب اچانک مقدم نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے نازک کلائی کو اپنی آہگنی گرفت میں لیا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ چیخ مارتی سیدھا اس کے اوپر جا گری۔ ہمت ہے تم میں کہ تم اکیلی باہر جا سکو، وہ بھی مجھے چھوڑ کر؟ میرے بغیر ایک قدم بھی باہر اٹھا سکو گی تم؟ مقدم اس کے کمر پر اپنے دونوں بازوؤں کی گرفت سخت کرتے ہوئے ہمار آلود آنکھوں سے اس کے چہکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ جاگ رہے تھے نا میر؟ اٹھے نا، باہر جانا ہے پلیز۔ اسے پٹڑی سے اترتا دیکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتی ہوئی پیچھے کرتے ہوئے بولی، نہیں ابھی نہیں، میرا موڈ نہیں۔ مقدم پلٹی کھاتا بے بس ہو چکا تھا۔ نہیں میر پلیز، علیزہ نے مزاحمت کی، مگر وہ اس کی مزاحمت کرتے دونوں ہاتھوں کو ایک ایک ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتا اس کے سر کے اوپر پن کر چکا تھا، اور اب وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ باغور دیکھ رہا تھا، جو اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے گھورو مت، میری نیت آگے ہی تم پر خراب ہے۔ مقدم کی آنکھوں میں نیند اور قربت کا خمار لیے اس کے چہرے پر جہاں بجا بھیگے لمس چھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ بے خود سا ہو رہا تھا، جبکہ علیزہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پوری جان لگا کر مقدم کو اپنی دونوں کلائیاں چھڑوائیں اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پورا زور لگاتے سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ مقدم کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ چپ چاپ اٹھ کر فریش ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ علیزہ انگلی اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے دھمکی دیتی وہاں سے نکل کر بالکونی میں جا چکی تھی، جبکہ مقدم ابھی وہیں پر بیٹھا حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سے وہ دونوں ترکی آئے تھے مقدم نے اچھے سے بالکل نہیں گھومنے دیا۔ کوئی ایک آدھی جگہ دکھائی تھی ورنہ وہ اسے گھمانے لے کر گیا تھا۔ اسے اپنے رومانس سے ہی فرصت نہیں ملتی اور وہ بیچاری مقدم سے تنگ آ چکی تھی۔ پوری طاقت وہ اس کی قربت میں جلسے ہوئے گزارتی، اور رات میں مقدم نے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اسے ضرور گھمانے لے کر جائے گا۔ وہ تو اپنی رات بھر کے تھکن اتارنے کے لیے سارا دن سو کر گزار چکا تھا، جبکہ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اٹھی اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ نہیں اٹھا تو اس نے خود سے ہی اٹھنا بہتر سمجھا، مگر اس کے بعد بھی اس کی نیت خراب تھی، جو لیزا بالکل خراب ہونا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سخت رویہ اپنایا اور مقدم کی نظروں کے سامنے سے غائب ہونا بہتر سمجھا۔ ایک تو اس کی نظریں اتنی بے باک تھی کہ وہ ایک سیکنڈ میں سر تا پیر سرخ انار بن جاتی تھی، اوپر سے اس کی قربت میں ایسا بکھلا کر رکھا ہوا تھا۔ مقدم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اٹھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب اس کی بیوی غصے میں آ چکی ہے اور وہ اس کے غصے کو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب مقدم میر احمد نبھانا جانتا تھا۔ ان دونوں کو ترکی آئے دن گزر چکے تھے۔ عبداللہ اور عنایہ پاکستان میں اپنی دادی کے پاس ہی تھے، چونکہ مقدم نے علیزہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہانی مون پر ترکی لے کر جائے گا، اور اب عبداللہ اور عنایہ کے پیدا ہونے کے 2 ماہ بعد وہ علیزہ کو ساتھ لے کر ترکی ہانی مون منانے آیا تھا، جبکہ ان دونوں کے آنے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ علیزہ تو اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لانا چاہتی تھی، مگر بی جان نے بولا تھا کہ اب دونوں جا کر گھوم آئیں، بچوں کو ان کے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ اب وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ آخر وہ اس حویلی کے لاڈلے چشم و چراغ تھے۔ وہ دونوں صرف چند دن کے لیے ترکی آئے تھے، جو بھی تھا وہ دونوں ہی اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ترکی میں رکنے کا ان کا پلان بھی صرف چند دن کا تھا، جس میں سے 3 دن تو مقدم کی منمانی میں نکل چکے تھے، مگر اب علیزہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ مقدم کو بالکل ڈیل نہیں دے گی، اور وہ یہاں گھومنے کے لیے آئی ہے اور اب وہ کمرے میں بند نہیں رہے گی۔ مقدم فریش ہو کر باہر نکل تو اس کی نظر علیزہ پر پڑی، جو بالکل فریش تھی، تیار ہوئی کھڑی ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس وقت بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتی بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر اس نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کمر سے بھی نیچے تک آتے ریشمی کالے بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور سر پر ایک بلیک کلر کی کیپ تھی۔ اس نے خود کو سردی سے بچانے کی پوری تیاری کی تھی، کیونکہ اس کی یہ ساری شاپنگ مقدم نے کی تھی،
وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی لاپرواہ ہے، اور سردی کے اس موسم میں جہاں ترکی میں سنو فال ہو رہی تھی، وہاں تو پاکستانی کپڑے نہیں پہنے جا سکتے تھے۔ اس لیے اس کی یہ ساری ڈریسنگ مکظم نے خود ڈیسائیڈ کی تھی۔ علیزہ کی مکظم کی طرف پشت تھی، اس وجہ سے وہ مکظم کو آتا ہوا نہیں دیکھ پائی۔ مکظم نے ہاتھ میں پکڑا ٹاول بیڈ پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اس کی جانب بڑھا، مگر اس نے نیچے سے 2 بٹن بند کرنے کے بعد شرٹ کو کھلا چھوڑ دیا۔ شاید اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ وہ آج پہلی بار علیزہ کو اس ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا، جو اس پر بہت جچی تھی، اور تو اور وہ لگ بھی بہت خوبصورت رہی تھی۔ علیزہ خود پر ہلکی سی مکظم کی ہی فیورٹ پرفیوم چھڑکتی پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر واپس رکھتی پیچھے کی جانب موڑی، جب وہ مکظم کے ساتھ ایک دم ٹکراتے ٹکراتے بچی، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مکظم نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں پر میک اپ کے نام پر ہلکی پنک کلر کی لپسٹک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر موجود تھی، جبکہ گالوں پر قدرتی بلش تھا۔ بھاری اور گھنی پلکیں قدرتی طور پر اٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک کاجل کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ اس کی اتنی سی تیاری سے وہ بالکل کسی خوبصورت کانچ کی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ مکظم کو وہ اس وقت دنیا کی تمام خوبصورت عورتوں میں سے بے حد خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، بے شک محبت جیسی بھی ہو، جس سے بھی ہوتی ہے، وہ محبوب خوبصورت بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا حسن تو ویسے بھی لاشعوری طور پر بے مثال ہوتا ہے۔ پیچھے ہٹیں، اب ایسے کیوں گھور رہے ہیں مجھے؟ علیزہ مکظم کو اپنے سامنے سے ہٹتا نہ دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے عجیب سا منہ بناتے ہوئے بولی، جس پر مکظم کے ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رینگ گئی۔ مکظم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور ایک دم سے اٹھ کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا، اور اس کے دائیں بائیں اطراف میں ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اس کی جانب جھکا، جو پوری آنکھیں کھولے حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیگم، اتنا پیارا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے نا آپ کا شوہر آگے کتنا رومانٹک ہے؟ مکظم اس کے سردی سے سرخ پڑتے گال پر لگ رکھتے ہوئے بولا۔ رومانٹک نہیں ہے بلکہ بے شرم ہے، آپ کو کبھی بھی شرم نہیں آ سکتی۔ علیزہ اس کے برہنہ سینے پر دونوں ہتھیلیاں رکھتے ہوئے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، آپ نہیں چل رہے نا؟ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاتی۔ علیزہ بول کر ڈریسنگ سے نیچے اترنے لگی، جب مکظم نے فوراً اسے پڑھتے آگے جانے سے روکا۔ چلو، یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں بے شرم ہوں، کبھی سدھرنے والا نہیں۔ مکظم کی شوخی ابھی بھی عروج پہ تھی، جبکہ علیزہ نے بری طرح سے اسے گورا، تو مکظم اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور علیزہ کو شرٹ کے بٹن بند کرنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ نے ایک نظر مکظم کو دیکھا اور پھر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اسے تھوڑا اپنی طرف کھینچا، جس سے مکظم اس کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ اس کی جلستی گرم سانسیں علیزہ کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی سے مکظم کے کھلے بٹنوں کو بند کیا اور مکظم کی طرف دیکھا، جو سرشار سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ابھی بھی شوخی تھی۔ میر نہیں کرے نا، وہ اس کی نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ علیزہ نے ہلکا سا مسکراتے مکظم کے چہرے سے پکڑ کر پیچھے کیا، جبکہ مکظم کے حواس پر اپنی ہی پرفیوم کے مہک سوار ہو رہی تھی۔ اس لیے نہیں کہ اس کی مہک ایسی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ پرفیوم اس کی بیوی نے لگائی ہوئی تھی، اور اس کے وجود کے ساتھ اٹھنے والی یہ خوشبو اسے بہت اچھا محسوس کروا رہی تھی۔
اسے یہ خوشبو اس وقت اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ علیزہ کے قریب تر ہی سانسیں لیں۔ مقدم نے ذرا پیچھے ہٹ کر اپنے بال برش کیے، ہلکی سی پرفیوم ہونٹ پر چھڑکی اور پھر علیزہ کو دوبارہ سے کمر سے تھام کر نیچے کھڑا کیا۔ آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا کوٹ پکڑا اور گاڑی کی چابی پکڑ کر علیزہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر قدم بڑھائے، کیونکہ رات کے وقت وہاں پر سنو فال ہوتی تھی اور اس وقت بہت وقت کم رہ گیا تھا اس سے پہلے کہ سنو شروع ہو جاتی اور اس کی بیوی سنو فال ہوتے نہ دیکھ پاتی، اس سے پہلے کہ وہ مقدم کا حجر بگاڑتی۔ مقدم نے اپنے جذبات پر جبر کرتے ہیں وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ تو پیارے ریڈر، یہ تھی ہماری سفر کن کی پہلی قسط، جو انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آئی نو یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے چھوٹی ہوگی، پر کل آپ کو ڈبل ایپیسوڈ ملے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔